خاران شہر میں خوفناک دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں مسلسل آ رہی ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ شدید جھڑپ ہو رہی ہے۔ ادھر بی ایل اے نے اپنی ایک نئی رپورٹ جاری کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جونی میں بھی واقعہ ہوا، سب لے کے آپ کے لیے آ رہا ہوں۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ سب سے پہلے تو چلتے ہیں جیونی گوادر کے علاقے میں۔ یہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ پولیس چوکی پر نامعلوم مسلح افراد نے قبضہ کر لیا ہے۔ ظاہر ہے سرمچار ہوں گے، لیکن ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے جیونی میں پولیس چیک پوسٹ پر مسلح افراد کا قبضہ ہے اور انہوں نے سارا سامان اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جس میں اسلحہ وغیرہ شامل ہیں۔ تفصیلات ایگزیکٹ جو ہے جو سامان قبضے میں لیا گیا اس کی بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بتا دوں کہ یہ بلوچستان پوسٹ کی خبر ہے۔ اچھا، ذرائع کے مطابق مسلح افراد نے چیک پوسٹ پر موجود سرکاری اسلحہ اور دیگر سامان اپنے قبضے میں لے لیا، تاہم واقعے کے دوران وہاں تعینات اہلکاروں کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا۔ میرا خیال ہے وہ بلوچ ہوں گے یا پشتون ہوں گے تو ان کو وارننگ دے کے چھوڑ دیتے ہیں عام طور پہ۔ اب تحقیقات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شروع ہو گئی ہے، کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دوسری جانب جیسا میں نے آپ کو بتایا، خاران شہر میں بم دھماکوں کی اطلاع ہے۔ خاران شہر میں مسلح افراد داخل ہو چکے ہیں، تاہم ابھی اس کے حوالے سے مزید تفصیلات کا آنا باقی ہے۔ ایک اور بہت ہی اہم رپورٹ آئی ہے۔ میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ بلوچستان نیشنلسٹ آرمی جو ہے انہوں نے بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ تو ابھی یہ خبر میں نے دی تھی کہ یہ خبر آ گئی کہ بلوچستان لبریشن آرمی کے ترجمان جے ایند بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے 23 مئی یعنی 23 مئی سے 31 مئی کے درمیانی عرصے میں مختلف علاقوں میں 22 منظم کارروائیاں سر انجام دی ہیں۔ 22 جن میں پاکستانی فوج، پولیس اور اعلی کار ڈیتھ سکواڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 13 اہلکار ہلاک اور 8 زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے بی ایل اے نے، جبکہ پولیس اور ڈیتھ سکواڈ کے کارندوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی ضبط کیا گیا۔ اس دوران بلوچستان کی مرکزی شاہراہوں پر بی ایل اے کے سرمچاروں نے کنٹرول برقرار رکھا، جہاں پاکستانی فوج کی رسد منتقل کرنے والی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ بی ایل اے کے انٹیلیجنس ونگ ضراب کی خفیہ اطلاعات پر ڈیتھ سکواڈ کے سرگرم کارندوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مرکزی شاہراہ ہیں بلوچستان میں، ان پر تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بی ایل اے کا مکمل کنٹرول ہے۔ جو بڑی بڑی اہم شاہراہیں ہیں، آپ کو پتہ کوئٹہ تفتان شاہراہ پر بھی ان کا قبضہ تھا، اور انہوں نے شاہراہوں کو اب اپنی مرضی کے وقت کے مطابق جب ان کا دل چاہتا ہے وہ وہاں پر آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے سپلائی لائن کو، یعنی جو ٹرکس آتے ہیں یا جو گاڑیاں رسد کا سامان لے کے آتی ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر بڑا اہم ایک مدعا جو تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی سپلائی لائنز پہ حملہ کرو، یعنی جو نازی جرمن فوج تھی وہ ایلائڈ فوج کی جو سپلائی لائنز ہیں ان کو ٹارگٹ کرتی تھی، ایلائڈ فوج جو ہے وہ نازی جرمن فوج کی سپلائی لائنز کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ لیکن اس سے بھی اہم ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے عرصے میں سنا ہوگا کہ اب گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب جو بی ایل اے، بی ایل ایف ہے اور دوسری جو عسکری تنظیمیں بلوچستان میں، انہوں نے اب جو ڈیتھ سکواڈ کے کارندے، پولیس کے آفیسرز، ایون کہ فوجیوں کو بھی اب گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے، اور ظاہر ہے گرفتار کر کے کہیں نہ کہیں تو لے کے جاتے ہی ہوں گے ان کو۔ تو یہ اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ
پاکستانی فوج کے ساتھ جھڑپوں کے دوران BLA کے ایک جو سرمچار ہیں انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے۔ اچھا، 23 مئی کو شال کوئٹہ کے علاقے پنجپائی میں بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے پاکستانی فوج اور CTD کے اس مشترکہ دستے کو ایک مربوط جال بنا کر نشانہ بنایا جو علاقے میں فوجی جارحیت کی غرض سے پیش قدمی کر رہا تھا۔ سرمچاروں نے شاہراہ پر بارود سے بھری ایک گاڑی کے ذریعے ریموٹ کنٹرول دھماکہ کیا، جس کی زد میں پاکستانی فوج کی 2 گاڑیاں اور پیدل دستے آ گئے۔ اس کامیاب حملے کے نتیجے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے 4 اہلکار موقع پر ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد سرمچاروں نے قابض فوج کے دیگر عسکری دستوں پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے مزید 3 اہلکار جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، یعنی 4 اور 3 7۔ ٹھیک ہے، ابھی آگے 6 باقی ہیں، 13 مارے ہیں نا، تو ابھی 6 باقی ہیں، دیکھتے وہ کیا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس شدید جھڑپ کے دوران سرمچار چاکر نے جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی روز خاران کے علاقے گرگ میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی ایک گاڑی کو ریموٹ کنٹرول IED سے نشانہ بنایا اور شدید مالی اور جانی نقصان سے دوچار کیا۔ اس کے علاوہ نوشکی میں مل کے مقام پر سرمچاروں نے کوئٹہ تفتان قومی شاہراہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر کے پاکستانی فوج کے لیے لاجسٹک رسد لے جانے والی 5 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا کوئٹہ تفتان روڈ پہ تو ان کا کنٹرول مکمل ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے جو بتایا یہ 23 مئی کی کارروائی تھی۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں 22 مئی مستونگ کے علاقے گردگاپ اور کانک میں 2 مختلف آپریشنز کے دوران پاکستانی فوج کو IED اور گھات لگا کر کیے گئے حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جن میں پاکستان کی فوج کے 4 اہلکار اور ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ تو کتنے ہو گئے تھے؟ 7 اور 4 11، 2 بھی باقی ہیں۔ اس تسلسل میں بیبری کے مقام پر کوئٹہ تفتان روڈ پر ناکہ بندی کر کے پاکستانی فوج کی 8 رسد کی گاڑیوں کو آگ لگا کر مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، 5 اور 8 13 گاڑیاں ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جن کو جو رسد لے کے جا رہی تھی سپلائی، ان کو انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ 25 مئی بسیما کے مقام پر BLA سرمچاروں نے ایک کارروائی کے دوران شمسی ایئر بیس کے لیے ایندھن لے جانے والے ایک آئل ٹینکر کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد آگ لگا دی۔ اسی روز یعنی 25 مئی کو مستونگ کے علاقے کرتگاپ میں کوئٹہ تفتان شاہراہ پر کارروائی کرتے ہوئے مزید 4 رسد گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید 4، تو 5 اور کتنی تھی؟ 3، 5 اور 8 پہلے کی، اور اب اس میں 25 تاریخ کو انہوں نے ایک آئل ٹینکر کو بھی برباد کیا اور 4 گاڑیاں بھی تباہ کی، یعنی 8 5 13 اور 4 17 اور ایک ٹینکر 18 گاڑیاں۔ ٹھیک ہے، جبکہ پنجگور کے علاقے چتکان میں ڈپٹی کمشنر دفتر پر سیکیورٹی کے لیے تعینات فوجی اہلکاروں پر ایک کامیاب دستی بم حملہ بھی کیا گیا۔ 24 مئی کو BLA کے سرمچاروں نے دال بندین میں کوئٹہ تفتان شاہراہ پر واقع اہم سورگل پل کو اور خاران میں خاران کوئٹہ شاہراہ پر واقع ایک مرکزی پل کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا کر تباہ کر دیا، جس سے پاکستان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اسی دن سرمچاروں نے بیک وقت 2 مختلف مقامات پر ناکہ بندی کی، جن میں خاران کراچی شاہراہ کو ساروان کے مقام پر اور خاران کوئٹہ شاہراہ کو نوروز کلات کے مقام پر کئی گھنٹوں تک تنظیمی کنٹرول میں رکھا۔ اس دوران نوشکی کے علاقے جنگلات میں پاکستانی فوج کی 4 رسد کی گاڑیوں کو روک کر نظر آتش کیا گیا۔ اب میں آپ کو آگے نہیں بتاؤں گا کہ گنتی کر کے، اب آپ یہاں سے گنتی شروع کریں کہ کتنی ٹوٹل گاڑیوں کو آگ لگائی گئی اور کمنٹس میں بتائیں۔ کلات کے علاقے گردگاپ میں پاکستانی فوج کے پیدل اہلکاروں کو سخت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنی پوسٹ کے لیے پانی لے کر جا رہے تھے۔ اس حملے میں
ایک فوجی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ اسی روز مستونگ کے علاقے کردگاپ میں سرمچاروں نے پیش قدمی کرنے والے پاکستانی فوج کے دستوں کو بھاری جانی نقصان بھی پہنچایا۔ اس ناکامی پر پاکستانی فوج نے گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے قریبی عام آبادی پر اندھا دھند شیلنگ کی، مطلب ویتنام بنا دیا نا بلوچستان کو۔ تاہم سرمچاروں نے اپنی پوزیشنز کو مضبوطی سے برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی فوج کے پیدل دستوں پر مؤثر جوابی وار کیے اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح جو ہے وہ 27 مئی عید کے دن 27 یا 28 مئی عید کے روز بی ایل اے کے سرمچاروں نے خران میں عوامی عید اجتماعات میں بھرپور شرکت کی اور عوام سے تنظیمی اور سیاسی خطابات کیے۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آلریڈی موجود ہیں۔ جگہ جگہ سرمچار گئے بھائی، لوگ عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں سرمچار گن لے کے کھڑے ہیں اور وہ بلوچستان کی آزادی اور بلوچستان کی ثقافت اور تاریخ پر لیکچرز دے رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے مقامی آبادی سے ملاقاتیں بھی کی۔ جب یہ ہو رہا تھا تو پاکستانی فوج خوف کے باعث اپنے کیمپوں سے باہر آنے کی ہمت نہیں کر سکی، حالانکہ کیمپ پاس ہی تھے۔ تاہم انہوں نے اپنے کیمپ سے عام آبادی پر مارٹر کے اندھے گولے فائر کیے، جس کی زد میں آ کر 4 عام شہری زخمی ہو گئے۔ اسی روز بسیما کے علاقے ساجد میں سرمچاروں نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے اہم کارندے محمد بخش سملانی کے ٹھکانے پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ تو یہ عید والے دن کی کارروائیاں، یعنی عید والے دن بھی یہ بیٹھے نہیں ہیں کہ چلو آج عید ہے تو ہم عید مناتے ہیں۔ یہ محمد بخش سملانی کے ٹھکانے پر جب حملہ کیا تو دیگر جو مسلح ساتھی تھے وہ چھوڑ کر اس کو بھاگ گئے وہاں سے۔ سرمچاروں نے اس ٹھکانے سے تمام اسلحہ اور فوجی ساز و سامان اپنے قبضے میں لے لیا۔ پنجگور کے علاقے پھلاباد میں سی پیک روٹ پر سرمچاروں نے کئی گھنٹوں تک ناکہ بندی کر کے سنیپ چیکنگ کی، جس کے دوران ریاستی ادارے نادرا کی ایک گاڑی کو تحویل میں لے کر اس کو سرکاری سامان سمیت نظر آتش کر دیا، آگ لگا دی۔ اس کے علاوہ خزدار کے علاقے باغبانہ میں سمبان کے مقام پر سرمچاروں نے عوام کی شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے 4 پولیس اہلکاروں کو حراست میں لیا، جن پر گاڑیوں سے غیر قانونی بھتہ وصول کرنے کا الزام تھا۔ سرمچاروں نے ان کا اسلحہ ضبط کیا اور آئندہ ایسی عوامی استحصال پر مبنی سرگرمیوں سے باز رہنے کی سخت تنبیہ کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ اسی طرح 28 مئی کو جو ہے وہ تمپ کے علاقے بالیچا میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ پر گرینیڈ لانچر سے کئی گولے مارے، جس سے پاکستانی فوج کو کافی جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ 30 مئی کو نوشکی کے علاقے نیا مدرگی کے مقام پر سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے ایک عسکری قافلے کو گھات لگا کر نشانہ بنایا اور پاکستانی فوج کی صفوں میں بھاری نقصانات کیے۔ اسی روز نوشکی کے علاقے قادر آباد میں زراب کی فراہم کردہ خفیہ معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کو شناخت کے بعد حراست میں لے لیا گیا، جس کے بعد سرمچاروں نے مرکزی شاہراہ پر کنٹرول جو ہے سیکیورٹی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ بی ایل اے کی رپورٹ جو ہے دا بلوچستان پوسٹ میں چھپی ہے، اور اب میں مطلب ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یار یہ خون کا جو کھیل ہے اس کو بند کریں، پاکستانی فوج سرنڈر کر دے۔ کیا آپ کو مطلب ہے، ایسی کیا آپ کی انا ہے کہ آپ سرنڈر نہیں کر رہے اور غریبوں کے بچے فوج میں جو بھرتی ہوئے ہیں ان کو آپ مروا رہے ہیں خام خواہ، ایک مطلب ہے کہ ناحق جنگ ناحق میں؟ تو سرنڈر کریں، نکلیں وہاں سے، بس ٹھیک ہے نا۔ آپ نے تو جیتنا تو ہے نہیں یہ جنگ، کیونکہ اب وہاں پہ وہ کمانڈر شناز بھی آ گئی ہیں اور ان کی بڑی چرچا ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ درین بلوچ جو ہے ان کا وہ بھی ترجمان بن گئی ہیں۔ تو اس طرح سے خواتین آ گئی ہیں۔ اب مطلب ہے آپ عورتوں سے لڑیں گے یار، آپ تھوڑی سی تو شرم کر لو یار، تھوڑی سی تو شرم کر لو۔ اب کیا مطلب ہے کہ میں عورتوں کے کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا، یہ بہت مطلب ہے ان کی نظر میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مطلب ہے کہ اب آپ خواتین کے ساتھ مطلب لڑیں گے یار، کچھ تو شرم ہونی چاہیے، کوئی عزت ہونی چاہیے۔ خواتین کا بڑا احترام ہے اور خواتین بڑی دلیر ہیں، اور ہم سب جتنے بھی مرد ہیں، ہماری پہلی جو درسگاہ ہے وہ ایک خاتون ہی ہوتی ہے، ماں ہی ہوتی ہے، اس کی گود ہوتی ہے۔ تو ماں
جو ہے وہ اس کی تربیت ایسی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کیا تربیت کی ہے ماں نے اور بلوچوں کی کیا تربیت کی ہے ماں نے۔ تو پلیز میں مطلب ہے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ ہتھیار ڈال دیں، نکل جائیں بلوچستان سے، نہ کریں، اپنے لوگوں کو بھی مروا رہے ہیں اور بلوچستان میں بھی خام خواہ ظلم کا بازار آپ نے گرم کیا ہوا ہے۔ چین سے جیو یار، آپ بھی دوسروں کو بھی چین سے جینے دو، پتہ نہیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال یہ خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ملتے ہیں اگلے اپڈیٹ میں نئی خبروں کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔